مصیبت زدوں سے حوصلہ پائے۔ دائیں بائیں دیکھیے، ہر طرف مصیبت زدہ دکھائی دیں گے۔ ہر گھر میں ہنگامہ برپا ہے، ہر رخسار پر آنسو ہیں، ہر وادی میں ماتم بپا ہے۔ کتنے المیے اور کتنی مصیبتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مصیبت زدہ آپ تنہا نہیں بلکہ دوسروں کے مصائب کے مقابلے میں آپ کی مصیبت کم ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جو سال ہر سال سے بستر پر کروٹ بدلتے ہیں، درد سے کراہتے رہتے ہیں، شفا یاب نہیں ہوتے۔ کتنے جیلوں میں بند ہیں، سالوں سے انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی، جیل کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے جگر کے ٹکڑے نوخیزی اور انفواں شباب میں چھن گئے۔ کتنے ہیں جو پریشان ہیں، مقروض ہیں، مصیبت میں ہیں۔ آپ ان کے ذریعے تسلی حاصل کریں اور یقینی طور پر یہ جان لیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غموں اور آفتوں کی جگہ ہے۔ یہاں صبح میں بھرے محل شام ہوتے ہوتے اوندھے منہ گر جاتے ہیں۔ گھر کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہوتی ہے کہ اچانک موت، فقر و فاقہ، جدائی اور بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہے، اور تمہارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ تو آپ اپنے کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسا عادی بنائیں جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں توازن برقرار رکھیے، اپنے ارد گرد کے اور پہلے کے لوگوں کے نمونے سامنے رکھیے اور ان کے بیچ اپنا موازنہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ آپ ان کی بنسبت زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کو ہلکے سے جھٹکے لگے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں جو اس نے لے لیا، اس پر ثواب کی امید رکھیں اور اپنے ماحول کے لوگوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کیجیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کا اوجھ رکھا گیا، قدم زخمی ہوئے، چہرہ پر چوٹیں آئیں، گھاٹی میں بند کیا گیا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، مکہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، جنگ احد میں سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے، آپ کے حرم طاہرہ پر بہتان لگایا گیا، ساتھیوں میں خاصے لوگ شہید ہو گئے، آپ کا بیٹا اور اکثر بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر بھوک کے مارے پتھر باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، کاذب، کاہن، مجنون اور جھوٹے ہونے کے الزامات لگائے گئے جو جسمانی اذیتوں سے بھی بڑھ کر تھے، لیکن یہ اذیتیں تو پیش آتی ہی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام قتل کر دیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اسی راستے پر چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خون میں نہلائے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا، ائمہ و صالحین کو کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، سزائیں دی گئی۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو پہلے گزرے ہوں کی مثال بھی نہیں، جن کو تنگی و ترشی لاحق ہوئی، زلزلوں میں ڈالے گئے۔ نماز اے ایمان والو، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ جب آپ پر خوف طاری ہو، غم گھیر لے، تفکرات محاصرہ کر لے تو فوراً نماز کی طرف لپکیں، روح سرشار ہو جائے گی، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نماز انشاءاللہ غم و فکر اور حزن و ملال کے بادل چھانٹ دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فرماتے، اے بلال، ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خوش بختی اور شادمانی کا ذریعہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے حالات میں نے پڑھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آفتیں پڑتی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے، نماز سے ان کی قوہ لوٹ آتے، ارادہ و ہمت میں تازگی آ جاتی۔
صلاۃ خوف کا فلسفہ یہ ہے کہ جب دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، جانیں تلوار کی دھار پر رکھی ہوتی ہے، تو ایسے میں دل کو جمانے اور ڈھارس بندھانے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ آج نفسیاتی الجھنوں کی شکار نسل کو مسجد سے واقف ہونے کی ضرورت ہے اور الجھنوں سے نجات کے لیے اور خوشنودی رب کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آنسو آنکھوں کو جلا دیں گے، حزن و ملال اعصاب کو توڑ دیں گے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو ان مسائل سے نجات دلا سکے۔ اگر ہم عقل سے سوچیں تو پتہ چلے کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کے ہاں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے، آلام و مشکلات کو کم کرنے کا سبب ہے، یہ ہمارے امراض کی کامیابی دوا ہے، ضمیر کو یقین عطا کرتی اور قلوب کو رضا بالقضاء سے بھرتی ہے۔ جو لوگ مسجد سے دور بھاگتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، تو ان کی آفتیں کم نہیں ہوتی۔ ابھی ایک بدبختی، ابھی دوسری، ایک مسئلہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا سر پر کھڑا، یعنی کبیدہ و خاطری کے گھیرے میں رہتے ہیں۔ تو بدبختی ہے ان کے لیے اور ان کے اعمال اکارت گئے۔ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلہ کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ جب بندہ حسن عاقبت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے آگ ان کے لیے گلزار بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا تو فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے، چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت و فضل سے سرفراز فرمایا، انہیں تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس عاجز و لاچار بندے کے کام کون سی تدبیر آئے گی جب اس پر مشکلات و مصائب آن پڑے۔ اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جو قوی و غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات و مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جان بنا لیجیے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگے، کسی افتاد سے گھبرا جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور کفیٰ بربک ہادیا و نصیرا، تمہارا رب کافی ہے نصرت و کارسازی کے اعتبار سے۔ قل سیروا فی الارض، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا اور سفر و سیاحت سینہ کو کھولتے اور رنج و الم کے بادلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ خدا کی کتاب کائنات کو پڑھیے جو کھلی ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ قدرت کے بہت سے کلم صفحات وجود پر آیات جمال لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دلکش باغات، خوبصورت باغیچے اور بارونق پارک مہک رہے ہیں۔ گھر سے نکلیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، پہاڑوں پر چڑھیے، وادیوں میں اتریے، درختوں پر چڑھیے، صاف ستھرے پانی میں ڈبکی لگائیے، یاسمین کی شاخوں
پر ناک رکھیے، تب آپ پائیں گے کہ روح آزاد و سرشار ہو گئی ہے، جیسے پرندہ آزادی سے فضاؤں میں چہچہاتا پھرتا ہے۔ گھر سے نکلیے، آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹائیے، پھر اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی زمین میں چلیے پھریے۔ اگر آپ خالی ہیں اور پھر بھی کمرہ میں بند ہیں تو آپ خودکشی کے راستے میں ہیں۔ آپ کا کمرہ دنیا نہیں ہے، نہ آپ اکیلے تمام انسان ہیں۔ پھر آلام و تفکرات کے سامنے آپ کیوں سر جھکائے؟ آنکھیں کھولیے، کانوں سے سنیے، دل کی آواز پر لبیک کہیے کہ کہا گیا ہے تم لوگ بوجھل ہو کر اور ہلکے ہو کر نکل پڑو۔ آئیے نہروں، تالابوں، پرندوں کے بیچ قرآن کی تلاوت کریں۔ پرندے جو محبت کے نغمے گا رہے ہیں اور پانی پہاڑوں سے اپنے نکلنے کی کہانی کہہ رہا ہے۔ جو شخص نفسیاتی و روحانی طور پر بوجھل پن محسوس کر رہا ہو، ڈاکٹر اور طبیب بتاتے ہیں کہ زمین میں چلنا پھرنا اور سفر کرنا اس کے لیے مسرت و افزا اور صحت بخش ہے۔ لہٰذا آئیے سفر کریں، سعادت اور خوشی حاصل کریں، سوچیں اور تدبر کریں۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب! تو نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے۔ صبر جمیل اختیار کریں۔ صبر و تحمل اولو العزم لوگوں کی صفت ہے۔ یہ لوگ کشادہ ظرفی، قوت ارادی اور غیرت و خودداری کے ذریعے آفات و مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور اگر ہم یا آپ صبر نہ کر سکتے ہیں۔ صبر کے علاوہ اور کچھ چارہ ہے کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ راہ ہے کیا؟ ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے کہ وہ مصائب کی آماج گاہ اور المیوں و حادثات کی فرود گاہ بنا ہوا تھا، لیکن اس نے صبر و توکل علی اللہ کی ڈھال اختیار کیے رکھی۔ بڑوں اور شرفاء کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاؤں و تکالیف کا مقابلہ کرتے اور حادثات کو دھول چٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لیں؟ فرمایا طبیب تو دیکھ چکا ہے۔ کہنے لگے اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا کہ میں جو چاہوں۔ صبر اللہ کے واسطے ہونا چاہیے۔ صبر ایسا ہو کہ خلاصی کا یقین ہو، انجام کی توقع ہو، اجر کی طلب ہو، یہ نیت ہو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ صبر کیسی ہی شدید مشقتیں لاحق ہوں، چاہے سب راستے تاریک ہو جائے، صبر ہوگا تو نصرت آئے گی کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ دنیا کے بہت سے مشاہیر کے حالات میں نے پڑھے، شدت صبر اور قوت برداشت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مشکلات ان پر ایسی آتی تھی جیسے سر پر اولے پڑ رہے ہوں، لیکن وہ صبر و عزیمت سے حق کی راہ میں جمے رہے، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد ان کے سامنے نئی صبح روشن تھی، فتح مل گئی، نصرت آ گئی۔ ان لوگوں نے صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ حادثات کا مقابلہ کیا اور مصائب کو چیلنج دیا تھا۔ سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بستر پر سوتے ہوئے عالمی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ان کے معدہ میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، انہیں بلڈ پریشر اور شوگر کے آزار لاحق ہو جاتے ہیں، واقعات سے وہ جھلستے رہتے ہیں، قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی، انہیں غصہ آیا، بارش نہ ہوئی وہ دہاڑنے لگے، کرنسی کی قیمت میں کمی آئی وہ مضطرب ہو گئے۔ اس طرح وہ مستقل حزن و ملال اور قلق کے حالات میں رہتے ہیں، ہر آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے جہان کا درد لے کر مت پھریے، حادثات زمین پر ہوں، آپ آنتوں میں نہ ہوں۔ بعض لوگوں کا دل گویا
اسپنج ہوتا ہے جو ہر قسم کی افواہوں اور گپ بازیوں کو پیتا رہتا ہے۔ چھوٹی باتوں پر پریشان، معمولی خوشی پر دل باہر نکل جاتا ہے، ہر بات پر مضطرب۔ ایسا دل جس کا ہوتا ہے اس کی شخصیت منہدم ہو جاتی اور وجود خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اہل حق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عبرتیں اور نصیحتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تھٹ دلوں کے خوف میں زلزلوں سے زبردستی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حادثات اور ٹریجڈیوں کے سامنے تو ایک شجاع دل ہی ٹھہر سکتا ہے۔ بہادر اور اقدام کرنے والا ہی خطرات سے کھیلتا ہے۔ اس کا سینہ چوڑا، ظرف بڑا، یقین راسخ، اعصاب ٹھنڈے ہوتے ہیں اور انہیں انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک بزدل کی بات ہے تو وہ بیچارہ تو واقعات، افواہوں اور خواب و خیال کی تلوار سے روزانہ بار بار قتل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں استقرار چاہتے ہیں تو حالات کا شجاعت و پامردی سے مقابلہ کریں، تاکہ جو اہل ایقان نہیں وہ آپ کو بے وزن نہ سمجھے اور ان کی چالوں سے آپ تنگی میں نہ پڑیں۔ حادثات سے مضبوط تر بنیں، بحرانوں کی آندھوں اور طوفان کے جھکڑوں سے زیادہ سخت ثابت ہوں۔ کمزور اور تھڑ دل لوگ قابل رحم ہیں کہ گردش ایام انہیں کتنا ہلا مارتی ہے۔ آپ انہیں زندگی کا بہت ہی حریص پائیں گے۔ جو غیرت مند اور خوددار ہیں وہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ چھوٹی باتوں پر آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ کتنے ہی لوگ ایک حقیر اور معمولی سبب کے باعث مغموم اور نچوڑ رہے ہیں۔ منافقین کو دیکھیے، ہمیں پست عزائم حقیر کہتے کیا ہیں؟ دھوپ میں جہاد کے لیے نہ نکلو، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے نہ آزمائیے، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمیں خوف یہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اللہ و رسول نے ہمارے ساتھ بس دھوکہ کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی پستی ہے ان باتوں میں، کیا ہی احساس کمتری ہے۔ ان کی نظریں پس پیٹ، صحن، اچھے گھر اور محلات تک ہی دیکھ پاتی ہیں، اعلیٰ قدروں کے آسمان تک ان کی نگاہیں اٹھتی ہی نہیں، فضائل کے ستاروں کو یہ دیکھتے ہی نہیں۔ ان کی سوچ اور فکر بس گھوڑا، کپڑا، جوتا اور کھانا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن کا صبح و شام کا مشغلہ بس بیوی، بچوں یا رشتہ داروں سے جھگڑا، گالم گلوچ اور ایسی ہی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہی باتیں اہم ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا مقصد، کوئی بلند ارادہ ہی نہیں جو ان کا وقت لے اور مشغول رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنت سے پانی نکل جاتا ہے تو اس میں ہوا بھر جاتی ہے۔ لہٰذا سوچیں کہ جس مسئلے میں آپ پریشان اور مغموم ہیں وہ کیسا ہے۔ کیا آپ کی یہ پریشانی اس لاحق ہے کہ آپ اسے اپنی عقل، گوشت خون، راحت اور وقت سب دے دیں؟ یہ تو ٹوٹے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر چیز کو معقول حد میں رکھیں، اس سے زیادہ صحیح ارشاد الہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی قیمت رکھی ہے۔ جیسا اور جس کا مسئلہ ہے اتنا ہی اسے وزن اور قیمت دیجیے، کمی زیادتی نہ کیجیے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں اور انہیں اس بیعت کو نبھانے کی فکر ہے۔ عین اسی وقت ایسا شخص بھی تھا جسے اپنے اونٹ کی فکر تھی، حتیٰ کہ بیعت بھی اس سے چھوٹ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی اور اس شخص کے حصے میں محرومی ہوئی۔ لہذا چھوٹی اور معمولی باتوں کی فکر چھوڑ دیجیے، آپ شادان فرحان رہیں گے، تفکرات سے نجات مل جائے گی۔